قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. چلیے آج سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک محفل میلاد بسلسلہ سالانہ کورس حضور غوث العظم محی الدین اس 11ویں شریف کا جو مہینہ چل رہا سالانہ، اس کی مناسبت سے ہم نے اس پاک محفل ذکر و پاک میں ذکر و فکر میں جمع فرمایا، اور یہ جو جمع فرمایا ہے یہ بس براہ راست نہیں ہمیں جمع فرما دیا بلکہ بالواسطہ جمع فرمایا، اور وہ واسطہ جو بیچ میں ہمارے اور اس سعادت کے حصول میں ہے وہ ہمارے شیخ طریقت شہباز ولایت سجادہ نشین اور بانی دربار عالیہ مشربہ شریف آپ کا پچھلے سال 29 رمضان کو وصال ہوا۔ اب جو آپ کی روحانی ظاہری باطنی نعمتیں ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں ان کے سجادہ نشین ولی ابن ولی خواجہ ابوالجمال بدر عالم جان صاحب۔ دنیا بھر میں یہی سلسلہ ذکر و فکر، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ، عشق الہی، عشق رسالت کی جو شمع ہیں وہ نوجوانوں کے، بچوں کے، مرد و عورت کے، امت مسلمہ کے ہر فرد بشر، ہر خاص و عام کے سینے میں یہ شمع جلائے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی شمع کی ایک کرن اور اسی کا ایک پرتاؤ جو ہے یہ ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا جلسہ، اجتماع، محفل جو بھی کہتے ہیں آپ، لیکن یہ جو اکٹھا ہونا ہے یہ حدیث پاک میں کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جب جماعت اکٹھی ہوتی تو اس پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور باجماعت نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یا 70 جماعتوں کا، یہ بھی روایت میں ہے، تو 27 ہو یا 70 ہو لیکن وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس کا ثواب یا اجر یا برکت جو ہے۔ تو جس طرح باجماعت نماز کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح باجماعت حلقہ ذکر کا ثواب بھی کئی گنا اور برکت بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس پر ایک حدیث یاد آ گئی بخاری شریف کی، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راوی ہیں اور قول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی نا تھوڑا سا چلیں علمی ایک فنی ہلکی سی چھوٹی سی بات موٹی سی کرا دے سادہ سی، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف ہے، وہ وحی جلی ہے۔ ایک اللہ کا کلام ایک اور تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا ہوتا ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے، وہ وحی خفی ہوتی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں قائل یعنی بات کا کہنے والا کو اللہ پاک ہوتے ہیں، اس بات کو اللہ سے لے کر روایت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے حدیث قدسی کا جو اسلوب ہوگا نا وہ آپ کبھی سنیں گے نا حدیث قدسی تو اس میں آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تو حضور اللہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ پاک فرمائیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان، اس کے عقیدے، اس کے یقین کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس کی تفصیل، یہ تو ایک دعویٰ تھا، اس کی آگے جو تفصیل ہے اس اجمال کی وہ یوں ہے، میں وہ انا معہ اذا ذکرنی، کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب کسی کو یاد کرتے ہیں، جب کوئی آپ کو قریب محسوس ہو یا آپ کو آپ کے دل کے قریب ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، تو بے عینی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دور ہوں، جب وہ یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ پھر اگر وہ مجھے تنہائی میں بند کمرے میں اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے بندہ گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ اس کا معاملہ کرتا ہے، بندہ یاد کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔
بندہ تنہائی میں یاد کر رہا اللہ کہہ رہا میں اس کو تنہائی میں یاد کر رہا. لیکن اگر بندہ یہ جو پٹنی بھائی نے ہماری جو محفل منعقد کی ہے اور دور دور سے لوگوں کو بلایا اور ان کے لیے اہتمام کیا, انتظام کیا, دعوت دی اور سب لوگ آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اگر معاملہ اس طرح کا ہو کہ لوگ مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تو آگے حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, کہ اگر وہ مجھے جلسے میں مجمع میں حلقہ ذکر میں یاد کرے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, میں اس کو ان لوگوں سے یا ان ضمیری مخلوقات سے بہت بہتر اونچی مجلس میں یاد کرتا ہوں. یعنی کس مجلس میں یاد کرتا ہوں؟ فرشتوں ملائکہ کو, انبیاء کی روحوں کو, تمام انبیاء کی اولیاء کی روحوں کو جمع کر کے عرش کے سائے میں وہاں پہ میں اس اعلیٰ مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو وہاں پہ سارے جمع ہوئے. وہاں پھر ایک اور حدیث ہے, اس نے فرمایا کہ لا یشقیٰ بہم جلیسہم, کہ پھر اس مجلس میں اس حلقہ ذکر میں جو آ جائے, جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے, وہ پھر محروم شقی نہیں رہتا, یعنی وہ پھر خالی آدمی رہتا. جو تمنا لے کے آتا ہے وہ تمنا دین کی ہو یا دنیا کی ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جھولی میں وہ خیر ڈال دیتا ہوں, اس کی وہ تمنا, اس کی وہ مراد پوری کر دیتا ہوں. بدبختی, گناہوں کا بوجھ, بے سکونی, بے اطمینانی, رنج, الم, پریشانی, دل کا بوجھ, وہ ساری ڈپریشن, انزائٹی, فرسٹریشن, جو کچھ بھی ہے وہ اس کے پیش کر اس کی جگہ اس کے دل میں سکون, سکینہ, طمانینہ, ایمان. تو خطبے میں آیت پڑھی تھی شروع میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اطاعت کرو اولو الامر کی, یعنی تم میں جو امر والے ہیں, یعنی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بات, اپنا پیغام پھیلانے کے لیے مقرر معمول فرمایا, یعنی کہ اولیاء اللہ اور علماء صالحین. تو دوستو, علماء کاملین, اولیاء کاملین, درویشوں کا رستہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت, ان کی مطابقت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت, ان کی محبت, ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی. فرمایا الذین ان احبائی, حدیث پاک, اولیائی, یہ بھی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ کر رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں, ان احبائی اولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکری, بے شک میرے دوست, میرے محبوب, میرے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جب الذین یذکرون بذکری, کہ جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کو خالی ان انسانی شخصیات کے حوالے سے نہیں, میری نسبت سے یاد کیا جاتا ہے کہ میرے دوست, میری یاد سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. اذکروا بذکری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور پھر مجھے یاد کیا جاتا ہے جب ان کی یاد کی جاتی ہے. میں قرآنی ایک قوالی کا ایک شعر ہے, اب تیرا نام بھی آئے جو میرے نام کے ساتھ, تو پھر یہ نام جو ہے یہ جڑ جاتے ہیں, پھر اس کی یاد اس کی یاد بن جاتی ہے, اور یہ پھر وہ مقام ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم. اللہ 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 مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا, تم مجھے مجلس میں یاد کرو میں تمہیں مجلس میں یاد کروں گا. اور مجلس میں یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پھر تم ایک دعا لے کے آؤ گے, میں تمہیں مجلس یعنی کثیر گنا تمہاری مرادیں تمہاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے, خلیفانہ کرنا رحمت نظر کرم فرمائے, اس مقصد کی جو محفل سجائے گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہر مہینے ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ جلسہ, یہ میلاد, یہ محفل سجتی رہے, آپ سب لوگ حاضر ہیں, اور یہی تو میں آپ کو جو ہمارے